حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آئی تھی، اور یہ باب بغیر عنوان کے تھا، اور اس حدیث میں بیعت سلوک کا تذکرہ تھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ و صحابیات سے 6 عہد لیے تھے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان بہتان گھڑ کر نہیں لاؤ گے، کسی نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ 6 باتیں اور 6 عہد لیے گئے تھے، جن کا تذکرہ ماقبل میں آ گیا۔ اب آج یہاں پر 2 باتیں سمجھیے۔ بیعت سلوک سے متعلق ایک بات یہ کہ یہ بیعت سلوک جو اولیاء اللہ اور پیروں کے ہاتھ پر کرتے ہیں، اس میں مرد عورت سب یکساں اور برابر ہے۔ مرد عورت سب کیا یکساں اور برابر۔ مرد کے لیے جو حکم ہے وہی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ جس طرح مرد کسی پیر سے بیعت ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی اسی طرح کسی پیر صاحب سے بیعت ہو سکتی ہیں، البتہ ہاتھ نہیں پکڑنا ہے، ہاتھ نہیں چھونا ہے، پردے کے پیچھے سے کوئی رسی یا کپڑے وغیرہ پکڑ کر کے بیعت لی جا سکتی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، عورتوں اور مردوں سے بیعت لینے میں، عہد لینے میں کچھ چیزیں گھٹ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ مثلا ایک شخص غیبت کرتا ہے، جب اس کو بیعت کریں گے تو کہیں گے غیبت نہیں کروں گا، یا کہیں پر کسی اور خاص گناہ کا عروج اور رواج بہت زیادہ ہے تو وہاں پر بیعت لیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ بھائی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی ہے، اس طرح کا برا کام نہیں کرنا ہے۔ یہ بیعت سلوک سے متعلق ایک بات جو آپ کے سامنے آئی۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، اس حدیث میں کیا کہتے ہیں، ایک ٹکڑا آ رہا ہے آخر میں جا کر کے، وہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، کہ تم میں سے جس نے پورا کیا تو اس کا اجر اللہ پر، اللہ اس کو ثواب دے گا، اجر دے گا۔ ومن اصاب من ذالک، اور جو ان میں سے شیئن کسی کو پہنچ گیا، یعنی ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا، زنا والا گناہ کر لیا، قتل والا گناہ کر لیا، بہتان والا گناہ کر لیا، یا چوری کر لی، یا شرک باللہ کر لیا، ٹھیک ہے، فعوقب فی الدنیا، پھر اس کو دنیا میں اس کو سزا دی گئی، فوا کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے کیا کفارہ ہے، وہ اس کے لیے کیا کفارہ ہے۔ یہ جو ہے دنیا میں جس کو سزا دی گئی تو یہ سزا دینا اس کے لیے کفارہ ہے۔ اس کو شارحین نے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور نصر الباری والے نے بھی نصر الباری میں اس کو اس عنوان سے اس مسئلے کو چھیڑا ہے کہ دنیا میں جب حد جاری کر دی گئی، دنیا میں اس آدمی کو سزا دے دی گئی، تو سزا دے دینا اس آدمی کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوا یا نہیں ہوا، یعنی سزا دے دینے کی وجہ سے اس کا گناہ ختم ہو گیا یا ختم نہیں ہوا، اس گناہ پر اس کو آخرت میں سزا ملے گی۔ ٹھیک، کفارہ کیا مطلب ہے کہ دنیا میں سزا دے دی گئی تو سزا دے دینے کی وجہ سے وہ گناہ اس کے ذمے سے ختم، اب آخرت میں اس کو اس پر سزا نہیں دی جائے گی۔ یا دنیا میں جو سزا دی جا رہی جس کو حد بولتے ہیں، تو یہ سزا دینے کی وجہ سے آخرت کی سزا ختم نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں جو اس کو سزا دی گئی یہ زجر ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، تاکہ یہ سزا دیکھ کر کے دوسرے لوگ اس گناہ سے بچے رہیں۔ مثلا کسی نے زنا کر لیا تو زنا کرنے کی حد ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے
تو اس کو کوڑے لگائے جائیں. تو اب جب زنا کرنے پر پکڑا گیا، گواہوں اور دلیلوں سے ان کا زنا ثابت ہو گیا، تو زنا کے ثبوت کے بعد اب جو اس کو سزا دی جائے گی رجم یا کیا کہتے ہیں کوڑے لگانا. تو یہ کوڑے لگانے کی وجہ سے جو آخرت کی سزا تھی کیا وہ ختم ہو گئی، یا یہ ہوا کہ آخرت کی سزا ختم نہیں ہوئی اور جو دنیا میں سزا دی گئی پھر وہ کیا ہوا؟ کہتے دنیا میں جو سزا دی گئی یہ سزا دینا صرف ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے تاکہ دوسرے لوگ ایسا گناہ نہ کرے، دوسرے لوگ اس گناہ سے بچا رہے. اسی کو بولتے ہیں کہ حدود کفارہ ہے یا صرف زجر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حدود زواجر ہے یا کفارات ہے؟ زواجر ہے یعنی صرف دنیا میں ڈانٹ ڈپٹ کی چیز ہے اور آخرت میں ان کو اس کے سزا پھر بھی ملے گی، یا کفارہ ہے کہ آخرت دنیا میں جب سزا دے دی گئی تو سزا دینے کی وجہ سے آخرت کی سزا ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا لفظ آ رہا ہے؟ یہاں پر لفظ آ رہا ہے فَعُوقِبَ فِی الدُّنْیَا، کہ جس نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ، وہ آدمی من اصاب من ذالکا، کہ جو پہنچا من ذالکا ان میں سے شین کسی کو، یعنی ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا. یہی گناہ نہیں، اس کے علاوہ دنیا کا جو بھی گناہ ہے جس پر حد وغیرہ جاری ہونا ہے، تو حد جاری ہونے کا حکم ہے، ان گناہوں میں سے کوئی گناہ اگر کوئی آدمی کر لے فَعُوقِبَ فِی الدُّنْیَا، پھر اس کو دنیا میں سزا دی گئی، فَهُوَ کَفَارَۃٌ لَہ، تو اس کے لیے کفارہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حد جاری کرنا، دنیا میں اس کو سزا دے دینا کفارہ سیئات ہے، یعنی اس کے گناہوں کو ختم کرنے والا ہے. اب آخرت میں اس گناہ پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، آخرت کی سزا نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ حدود کفارہ نہیں ہے بلکہ محض دنیا میں ایک ڈانٹ ڈپٹ کی چیز ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی چیز ہے. آخرت کی سزا ختم ہوگی جبکہ وہ توبہ کر لے گا. صرف حد لگ جانے سے گناہ معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے. اور حضرات احناف، امام ابو حنیفہ، صاحبین وغیرہ سے اس بارے میں کوئی روایت منقول نہیں ہے. نصر الباری والے نے یہی لکھا ہے. مشائخ احناف کے اقوال اس سلسلے میں مختلف ہیں. چنانچہ نصر الباری والے نے در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ در مختار والے نے در مختار میں یہ بات نقل کیا علامہ صفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدود زواجر ہے، سواتر کفارہ نہیں ہے. اور صاحب ملتقل ابحر جو حنفی المذہب ہے، وہ حنفی المذہب ہونے کے باوجود حدود کے کفارہ ہونے کے قائل ہے. شیخ نجم الدین نصفی اپنی تفسیر تیسیر میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم پر جزائے صید، یعنی جس نے حالت احرام میں شکار کر لیا ہے، اس کے متعلق اس آیت کے تحت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر مصر کے لیے کفارہ ہے اور مصر کے لیے کفارہ نہیں ہے. جو احرام باندھ کر کے شکار کرنے پر اصرار کر رہا ہے، بار بار شکار کرتا ہے، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اس کو توبہ کرنی پڑے گی. اور جو غیر مصر اچانک سے کوئی شکار کر لیا گیا، اصرار نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ کفارہ ہے. تو ان کے یہاں کفارہ ہے. صاحب تیسیر وغیرہ سے جو اقوال آپ کے سامنے نقل کیے، نجم الدین نصفی اور کیا کہتے ہیں ملتقل ابھر والے سے، یہ کوئی کفارہ مانتے کوئی کفارہ نہیں مانتے ہیں. یہ احناف کے مذہب اور مسلک کا حاصل کہ احناف سے کوئی ٹھوس بات، مضبوط بات اور پکی بات منقول نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں یہ بات لکھی ہے کہ اہل حق کا اجماع ہے. ان کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اہل حق کا اجماع ہے کہ کبائر کے لیے توبہ
شرط ہے، توبہ کرنی پڑے گی۔ جو کبیرہ گناہ کیا ہے اس کے معافی کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ شرط ہے۔ اس لیے حد اسی وقت کفارہ بنے گی۔ حد جاری کر دیا گیا تو یہ حد جاری کرنا گناہوں کے خاتمے کا سبب اسی وقت بنے گی جبکہ اس کے ساتھ سچی توبہ مل جائے، چاہے سچی توبہ قولی ہو یا سچی توبہ فعلی ہو۔ فعلی توبہ یہ ہے، قولی توبہ تو یہ ہے کہ آدمی مجھ سے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، اور فعلی توبہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی کی کایا پلٹ جائے، یعنی برائی چھوڑ کر کے اب شریعت کی پابندی کرنے لگے، تو یہ فعلی توبہ ہے، گویا انہوں نے گناہوں سے معافی چاہ لی اللہ سے اور اب نیکی کے راستے پر لگ گیا، یہ مطلب ہے، اور اس کے سارے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ یہ مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ خیر، شوافے کی دلیل یہی حدیث ہے، کیونکہ حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں حدود کفارہ سیئات ہے، یعنی حد جاری ہونے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اسی حدیث سے ان کا استدلال ہے۔ اور مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کا صاف صاف قول نقل کیا ہے کہ حدود در حقیقت زواجر ہے احناف کے یہاں، یعنی جھڑکنے والی سزائیں ہیں، وہ گناہوں سے صرف روکنے والی سزا ہے، ان سے گناہ معاف نہیں ہوتا، ان سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور کیا کہتے ہیں آپ اس پر دیکھیے، حاشیہ لگا ہوا ہے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے کے حوالے سے لکھا ہے کہ حاشیے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدود نے فرمایا کہ حدود کفارہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی سزا والی آیت جس میں نکالا من اللہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ عبرتناک سزا ہے، جس میں عبرتناک کیا ہے؟ سزا ہے، یہ نکالا من اللہ جس کا ترجمہ ہے عبرتناک سزا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، اور نکالا من اللہ جو آیت کریمہ ہے اس سے جس کا ترجمہ ہے عبرتناک سزا ہے، ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا صرف زواجر ہے، یعنی جھڑکنے والی چیز ہے، روکنے اور بچانے والی چیز ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی، یہ حدیث بھی یہاں پر ختم ہو جا رہی ہے۔ اب اگلا باب آ رہا ہے، باب من الدین الفرار من الفتن۔ یہ باب اس بات کے بیان میں کہ فتنوں سے بھاگنا دینداری ہے، من الدین دینداری میں سے ہے، الفرار من الفتن فتنوں سے بھاگنا، جہاں رہ کر دین پر عمل کرنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ہجرت کرنا وہاں سے فرض ہے۔ بس آدمی نکل کھڑا ہو، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، سورۃ النساء کی آیت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور کشائش کو پائے گا، یہ کہتا ہے۔ چنانچہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں اپنے استاد مولانا ہاشم صاحب کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب روس میں کمیونسٹوں کا غلبہ ہوا اور وہاں دین پر عمل کرنا بہت مشکل ترین ہو گیا تو بہت سے اللہ کے بندے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر نکل کھڑے ہوئے۔ پھر وہ لکھتے ہیں تحفۃ القاری میں کہ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو بخارا کے رہنے والے، سمرقند بخارا کے تھے، دارالعلوم دیوبند میں استاد رہے ہیں اور مفتی سعید صاحب کی وہ استاد ہیں، تو وہ مولانا ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہجرت کے واقعات بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 2000 آدمی ازبکستان سے نکلے تھے اور ہمالیہ کا پہاڑ
سفر کر کے کشمیر پہنچے تھے. وہ فرماتے تھے کہ صرف 600 آدمی کشمیر پہنچے، 2000 میں سے 600، باقی سب راستے میں اللہ کے پیارے ہو گئے. گورنمنٹ نے ان کو اس وقت ایک پروانہ دیا تھا، خط دیا تھا، اس میں کیا لکھا تھا بالکل پڑھا نہیں جاتا تھا، مگر اس کاغذ کی حیثیت اور ویلو اتنا تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ آدمی جا کر کے بچ سکتا تھا، رہ سکتا تھا. ٹھیک ہے. پھر آخر میں حضرت مولانا ہاشم صاحب یہ ہندوستان سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. تو یہ ہے کیا کہتے ہیں، جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کرنا کیا ہے، فرض ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مولانا ہاشم صاحب ارشاد فرماتے ہیں اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ جو لوگ وہاں رہ گئے، ہجرت نہیں کی، ان کا یہ حال ہوا کہ سلام کا جواب نہیں دے سکتے تھے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا خود ایک واقعہ تحفۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا تاشقند، سمرقند، جہاں بخاری لکھی گی، بخارا جہاں پر ہے، وہاں کا میرا سفر ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو ہزاروں آدمی، سینکڑوں آدمی، مرد اور عورتیں ہمارے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی ایسا کیا کرتے تھے. یعنی اب وہاں دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ ہے اس عنوان کا مطلب. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں، یہ سمجھیے، استدلال سمجھیے. اس باب میں جو حدیث آ رہی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہت جلدی ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ اس زمانے میں فتنے، گناہ ایسا غالب ہو جائے گا کہ شہر اور گاؤں میں رہنا دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. آدمی مجبور ہو کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، جنگلوں میں ٹھکانہ تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا. مسلمانوں کے درمیان ایسی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی کہ گھر رہیں گے تو ضرور، لیکن وہ گھر میں نہیں رہے گا. آدمی مجبور ہو جائے گا، کیونکہ گھر میں رہے گا تو کسی نہ کسی کا ساتھ دینا ہوگا. اس کا ساتھ دینے سے بچنے کے لیے مجبور ہو کر کے پہاڑوں اور بیابانوں میں اپنا گھر بنائے گا، وہاں جا کر کے رہے گا. یہ ہے اس حدیث کا حاصل و خلاصہ. اس حدیث سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال اس طریقے سے کیا ہے ایمان کے مرکب ہونے پر کہ فتنوں سے بچنے کے لیے وطن چھوڑنا ایک عمل ہے، ایک کام ہے، اور جو دین کے تقاضے سے ہوتا ہے، یہ عمل دین کے تقاضے سے ہو رہا ہے، تو یہ دین کا جز ہوا. فتنوں سے بچنے کے لیے فرار اختیار کرنا دین کا جز ہوا، اور دین اور ایمان مترادف ہے، تو یہ فرار من الفتن یہ ایمان کا جز ہوا، ایمان ثابت ہو گیا. تو ہمارے جواب یہ ہے کہ دین اور ایمان مترادف نہیں ہے. چلیے اب ترجمہ کے ساتھ کچھ ضروری باتیں آ جائیں گی، اس کو سمجھیے. باب من الدین الفرار من الفتن، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ دین میں سے ہے، دین میں داخل ہے فتنوں سے بھاگنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ دین استعمال کیا اور اس سے پہلے اور بعد میں جو آنے والے ابواب ہیں وہاں پر ایمان کا لفظ استعمال کیا. باب من الایمان ان یحب لاخیہ، اس طرح من الایمان من الایمان کا، اور یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا، دین کا لفظ استعمال کیا، اور بعض جگہوں پر اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. ایسا کیوں کیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں کیا کہ ہر جگہ من الاسلام لے آتے، ہر جگہ من الدین لے آتے، یا ہر جگہ من الایمان لے آتے؟ ٹھیک ہے، ایسا بھی کر سکتے تھے. اس کا جواب نصر الباری والے نے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان، اسلام اور دین سب کے سب مترادف ہے. اس ترادف کو بتانے کے لیے
اس ترادف کو بتانے کے لیے مصنف نے کئی دین استعمال کیا، کئی اسلام استعمال کیا، کئی ایمان استعمال کیا. اس طریقے سے مختلف ڈفرینٹ لفظ استعمال کر کے مصنف نے کیا کیا ہے، ترادف ہونے اور مترادف ہونے کو بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو سعید ان کی کنیت، اس کے حالات بتلا رہے ہیں آپ کو. ابو سعید ان کی کنیت ہے، نام اس کا سعد بن مالک ہے، اور ان کے اجداد میں داداؤں میں سے ایک آدمی تھے عبید نامی، جن کے باپ کا نام ابہر تھا، جنہیں خدرہ بھی کہا جاتا تھا. نام تو ابہر تھا، ٹھیک ہے، ابہر یا ابجر نام تھا، اس کو خدرہ کہا جاتا تھا. اس لیے ان کی طرف، ابجر کی طرف، جو عبید کا باپ تھا جن کو خدرہ کہا جاتا تھا، اس خدرہ کی طرف منسوب کر کے اس کو خدری کہا جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں صغر سنی، کم عمر کی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے تھے، مگر اس کے بعد 12 غزوات میں شریک رہے. ان کے والد مالک بن سنان، اس کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان بن عبید بن ابجر خدری، سمجھ رہے ہیں؟ غزوہ احد میں، یعنی ان کے والد مالک بن سنان غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور ان کو غزوہ احد میں کیا کہتے ہیں، شہادت ہوئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدری دال پر دال بھی پڑھتے ہیں، اس کو زال بھی پڑھتے ہیں، صحابہ میں عالم فاضل مشہور تھے. ان سے 1170 احادیث مروی ہے. سن 64 ہجری میں، اور ایک قول کے مطابق سن 74 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور جنت البقیع میں آرام فرما ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات ہیں. اب آگے چلیے ترجمہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکو قریب ہے، یوشکو افعال مقاربہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور این یکونا یہ جو جملہ ہے وہ اسم و خبر کے قائم مقام ہے. یہ پورا جملہ اسم و خبر کی کیا ہے، قائم مقام ہے. اور خیر کانا کی کیا ہے، خبر ہے، خبر مقدم ہے. کیا ہے یہ خبر ہے. ان یکون خیر مال المسلم، مال المسلم، کہ مسلمانوں کا بہترین مال ہوگا، منصوب پڑھیں گے تو ہو جائے گا خبر مقدم، اور غنم مرفوع پڑھیں گے تو ہو جائے گا یہ یکونا کا اسم مؤخر. ٹھیک ہے، کہ ہو جائے گا مسلمانوں کا بہترین مال، غنم ایسی بکریاں، یتبعو کیا کرے گا، بکریوں کے پیچھے پیچھے چلے گا. وہ بکریاں ہوں گی یتبع بہا، جن بکریوں کے پیچھے پیچھے پہنچ جائے گا. کہاں پہنچے گا، شعف الجبال. کہاں پہنچے گا، شعف الجبال. شعف الجبال، یہ شعف جو ہے شین اور عین دونوں کے زبر کے ساتھ ہے. شعفتن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے، شعفتن کی جمع. اس کے معنی آتے ہیں پہاڑ کی چوٹی. دیکھیں نیچے لکھا بفتحتین جمع شعفتن بالتحریک راس الجبل، پہاڑ کی چوٹی. جبال پہاڑ کی چوٹی پر بکریوں کے پیچھے پیچھے چلے گی، کیونکہ بکری جو ہے پیچھے کہاں جائے گی، پہاڑ پر چلی جائے گی. تو یہ بھی بکری کے پیچھے پیچھے پہاڑ پر چلا جائے گا. ومواقع القطر، کیا ہے یہ، مواقع القطر، قاف کے زبر کے ساتھ اور تا کے سکون کے ساتھ. مواقع القطر، مواقع موقع کی جمع ہے، گرنے کی جگہ، اور القطر کے معنی یہاں پر بارش ہے. تو مواقع القطر سے مراد ہے بارش گرنے کی جگہ. تو بارش کہاں گرتی ہے، بیابان میں، جنگل میں. گھر میں بارش نہیں گرتی، کیونکہ گھر میں تو چھت ہوتی ہے. گھر میں کیا ہوتی ہے، دو سے
گھر میں چھت ہوتی ہے تو گھر میں بارش نہیں گرتی ہے. ٹھیک ہے, مواقع القطر سے مراد کیا ہے؟ مواقع القطر بارش گرنے کی جگہ, یعنی جنگل بیابان. دیکھیے مواقع القطر کے اوپر لکھا ہوا ہے اے مواضع نزول المطر, بارش گرنے کی جگہ. تب کیا ترجمہ کریں گے؟ مسلمان کا بہترین مال غنمون, ایسی بکریاں ہوں گی یتبع بہا, کہ جن بکریوں کے پیچھے پیچھے آدمی چلا جائے گا, شعف الجبال, پہاڑوں کی چوٹیوں پر, و مواقع القطر, اور جنگلوں میں بیابانوں میں. یفر, ایسا کیوں کرے گا؟ یفر, بھاگ رہا ہوگا, وہ بھاگے گا, بھاگ رہا ہوگا, بدین ہی, اپنے دین کی بچانے کی وجہ سے, اپنے دین کو بچانے کے لیے, من الفتن, فتنے سے, فتنے سے اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ بھاگے گا. یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی یہ بات ارشاد فرمائی ہے. کیا ہے؟ ارشاد فرمائی ہے کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ کفر و معاصی کا اتنا غلبہ ہوگا کہ دینداروں کے لیے شہر و آبادی میں رہنا دشوار ہو جائے گا. مجبور ہو کر کے وہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر شہر سے بھاگ کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنا مسکن بنا لیں گے. اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ خلوت بہتر ہے یا جلوت بہتر ہے, یعنی تنہائی میں رہنا بہتر ہے یا لوگوں سے گھل مل کر کے رہنا بہتر ہے. تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ خلوت, تنہائی اور عزلت نشینی بہتر ہے, کیونکہ جب فتنہ فساد کا دور و شباب ہوگا تو مجمع میں رہ کر کے بچنا مشکل ہے. ایسے وقت میں اپنے آپ کو خلوت ہی میں تعلق مع اللہ سے منور اور معمور کرتا رہے, تعلق مع اللہ سے ہی منور اور معمور کرتا رہے. تنہائی میں رہنا ہی کیا ہوگا؟ زیادہ بہتر ہوگا. ایک جماعت کے ہی کہنا ہے, چنانچہ ابھی کا مشاہدہ ہی یہی ہے. دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اجتماعی زندگی بہتر ہے, کیونکہ خلوت میں بہت سے کام نہیں ہو سکتے, جیسے نماز جمعہ نہیں ہو سکتا, جماعت نماز نہیں ہو سکتی, جنازہ میں شرکت نہیں ہو سکتی, امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ چیزیں اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتی ہے, اور خلوت میں انسان ان سب چیزوں سے محروم رہ جائے گا. تیسرا قول جمہور محققین کا ہے. جمہور محققین کی تحقیق یہ ہے, جمہور محققین یہ کہتے ہیں کہ کلی طور پر کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں. یہ فیصلہ کرنا کہ تنہائی میں رہنا بہتر ہے, یہ فیصلہ کرنا کہ مل جل کر کے رہنا بہتر ہے, یہ مکمل کامل یقینی طور پر فیصلہ کرنا مناسب نہیں, بلکہ حالات و اشخاص کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت ہوگی, ایک دوسرے پر کیا ہوگی؟ فضیلت ہوگی. کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو تنہائی میں رہتا ہے تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, پھر اس کے لیے دوسروں کے ساتھ اور مجمع میں رہنا بہتر ہے. کوئی آدمی ایسا ہے کہ جب وہ مجمع میں رہتا ہے تو وہ غیبت وغیرہ گناہ مبتلا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تنہائی میں رہنا بہتر ہے. چنانچہ اس حدیث مذکور سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا زمانہ اجتماعیت کا تھا. اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہی انسانوں کی اصلاح کے لیے ہوئی تھی. تو جن لوگوں نے اہل حقوق کے حقوق وابستہ ہے یا عوام کی اصلاح ان سے متعلق ہے, جیسے علماء کرام, تو ان کے لیے خلوت گزینی, تنہائی میں رہنا جائز نہیں. البتہ جب فتنے اتنی کثرت اور قوت کے ساتھ شروع ہو جائیں کہ اپنا ہی دین بچانا مشکل نظر آنے لگے, پھر علماء اور اہل اصلاح کو بھی خلوت اختیار کرنا چاہیے. اس حدیث کی ہی مضمون ہے, اور اس حدیث کا جو مضمون ہے بعینی اس کا ماخذ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ جب ان کو اپنا دین بچانا مشکل ہوا تو وہ لوگ اپنے دین و ایمان لے کر کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے. چنانچہ ان کا قول قرآن نقل کیا ہے, وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ. سورہ کہف کی آیت ہے. امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی. اب اگلا باب آ رہا ہے, غور سے سنیے. بابو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفة فعل القلب لقول اللہ تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
اس باب کا حاصل یہ ہے کہ علم اور معرفت دل کا فعل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں ایک تو حدیث لکھی ہے، انا اعلمکم باللہ، ٹھیک ہے، وان المعرفۃ فعل القلب، اور سورہ بقرہ کی آیت لکھی ہے، آیت 225، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یہ آیت کریمہ لکھی ہے۔ اور دونوں سے، حدیث اور اس آیت کریمہ سے، مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علم اور معرفت، علم و معرفت ایک ہی چیز ہے، یہ قلب کا، دل کا کام ہے، قلب کا کام ہے، دل کا فعل ہے، اور دل میں ایمان ہے، تو یہ یعنی علم و معرفت دل کا فعل ہوا، اور دل میں ایمان ہے، تو یہ ایمان کا کیا ہو گیا؟ جز ہو گیا، تو ایمان کا جز والا ہونا کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس باب میں جو حدیث آ رہی وہ حضرت عائشہ کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیتے تھے تو انہی کاموں کا حکم دیتے تھے جو صحابہ کے بس میں ہوتے تھے، صحابہ کی قوت و طاقت میں ہوتے تھے، یعنی جس پر صحابہ مداومت کر سکتے تھے، ایسے کاموں کو حکم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا حال آپ کا جیسا نہیں ہے، یعنی آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، تو آپ کے لیے تو تھوڑی عبادت بھی کافی ہے، مگر ہمارے لیے تھوڑی عبادت کافی نہیں ہے، یعنی ہمیں اور زیادہ سے زیادہ بتائیے۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اتنا غصہ ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں، انا اعلمکم باللہ، ٹھیک۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، ترجمہ دیکھیے، لیکن ترجمہ دیکھنے سے پہلے کیا کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال دیکھیے، جو ہم نے آپ کو استدلال بتا دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم اور معرفت فعل القلب، قلب کا فعل ہے، اور قلب میں ایمان ہے، جب قلب میں ایمان ہے تو یہ ایمان کا بھی جز ہو جائے گا، تو ایمان جز یعنی جز والا ہونا ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ کے ساتھ کچھ ضروری باتیں سمجھیے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، یہ باب حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب کے بیان میں، انا اعلمکم باللہ کے بیان میں، اور اس بات کے بیان میں کہ معرفت فعل قلب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن اللہ تمہیں گرفتار کرتا ہے، پکڑتا ہے، تمہارا مواخذہ کرتا ہے، بما ان چیزوں میں کسبت قلوبکم، تمہارے قلوب نے، تمہارے دلوں نے جو کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے انا اعلمکم باللہ، جو حدیث آگے آ رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، اس حدیث میں دو مضمون ہے، اس حدیث میں دو مضمون ہے۔ بندہ، ایک تو یہ ہے کہ بندہ انہی اعمال پر مداومت کر سکتا ہے جس پر آسانی سے عمل کیا جا سکے، مشکل کام آدمی چند روز تو کر لیتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہمیشہ ایسے کاموں کا حکم دیا اور ایسے کاموں کو حکم دیا کرتے تھے جو آسانی سے ہو سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک مستحاضہ عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ 5 غسل بتلائے اور 3 غسل بھی بتلائے، پھر فرمایا کہ یہ 3 غسل والا عمل مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ
یہ عمل کے اعتبار سے 5 غسل کے بنسبت کیا ہے؟ زیادہ آسان ہے۔ بلکہ کوئی اپنی رائے سے اگر مشکل اور سخت عمل شروع کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے؟ تو روک دیتے تھے۔ اس وجہ سے عام صحابہ کو صوم وصال سے روک دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن روزہ رکھنے سے اور رات بھر نفلیں پڑھنے سے روک دیے گئے، ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نفلیں نہیں پڑھیں گے، آپ روزہ روزانہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت عثمان بن مظعون کو تبتل سے روک دیا گیا اور فرمایا تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، پھر بھی میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، رات میں نفلیں پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور اپنی بیویوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ غرض ہمیشہ روزہ رکھنا، رات بھر نفلیں پڑھنا اور بیوی سے بالکل بے تعلق رکھنا دشوار عمل ہے، یہ سادھو سنتوں کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں، جو تجرد کی زندگی گزارتے ہیں، مگر در پردہ وہ سادھو سنت ساری گڑبڑیاں بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اتنے کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ان عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرہم، جب صحابہ کو حکم دیتے تھے، امرہم تو حکم دیتے تھے، من الاعمال، اعمال میں سے، بما وہ، یطیقون جس کی وہ استطاعت رکھتے تھے، جس پر مداومت کر سکتے تھے، قالوا تو صحابہ نے کہا انا لسنا کہیئتکم، کہیئتی کا یا رسول اللہ ہم نہیں ہیں آپ کی طرح، ان اللہ قد غفر لک، اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا وہ تقدم من ذنبک، جو اگلے ہوں گے گناہ، وما تاخر اور جو پیچھے ہوں گے گناہ، یعنی آپ گناہ آپ نے نہیں کیا، لیکن اگر اگلے پچھلے جو گناہ ہو سکتے تھے وہ سارے گناہ اگلے پچھلے معاف کر دیے گئے، تو آپ تو معاف کیے ہوئے ہیں، آپ مغفور ہیں، اگلے پچھلے سب گناہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ تو صحابہ نے، یہ دوسرا مضمون ہے، تو صحابہ نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ طرز عمل کو دیکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ آسان آسان کام بتلا رہے تھے، تو صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کا اعلان بھی کر دیا، تو آپ کے لیے تھوڑی عبادت بھی کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہونے لگتے اور فرماتے میں تم میں سب سے زیادہ کیا ہوں؟ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں۔ یعنی زیادہ عبادت کا منشا گنہگار ہونا نہیں ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ گنہگار ہوگا وہ اتنی زیادہ عبادت کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ زیادہ عبادت کرنا معرفت خداوندی کی وجہ سے ہے، اور وہ مجھ میں تم سے زیادہ ہے، پھر بھی میں اعتدال سے عبادت کرتا ہوں، یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہے انا اعلمکم باللہ والی حدیث کا حاصل و خلاصہ۔ اس کے بعد ترجمۃ الباب میں مصنف نے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یہ آیت کریمہ ذکر کی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے اس کا مطلب اس حدیث کا کہ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم، قالت حضرت عائشہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرہم، جب صحابہ کو حکمت دیتے، امرہم من الاعمال تو ان اعمال کو حکمت دیتے، بما یطیقون جس کی وہ طاقت رکھتے، قالوا صحابہ نے کہا ان لسنا کہیئتک، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ان اللہ قد غفر لک، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا وہ جو آگے ہیں گناہ، وما تاخر جو پیچھے ہیں، فیغضب تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے، حتی یعرف الغضب فی وجہی، یہاں تک کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غضب اور غصہ پہچانا جاتا تھا، ثم یقول پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان اتقاکم واعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم آیت کریمہ ذکر کی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اس سے کیسے استدلال کیا ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری جو بیہودہ قسمیں ہیں، جو تم ہر وقت کہتے ہو اللہ کی قسم بار بار بولتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کرتے ہیں، لیکن پکڑ کرتے ہیں ان قسموں پر
جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر قسم کھائی ہے ان پر مواخذہ ہوگا. جان بوجھ کر کے جو تم قسم کھا رہے ہو، جان رہے ہو پھر بھی قسم کھا رہے ہو، ان پر تمہارا کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا. تو جان بوجھ کر قسم کھانا، کسبت قلوبکم، تمہارے دل نے جو کمائی کی ہے، یعنی جان بوجھ کر کے جو تمہارے دل نے قسم کھائی ہے، یہ ہے معرفت. یہ کیا ہے؟ جان بوجھ کے قسم کھانا معرفت ہے. اور اس معرفت کی نسبت کی ہے قلوب، قلب کی طرف. تو معلوم ہوا کہ معرفت دل کا کیا ہے؟ فعل ہے. اور علم معرفت ایک چیز ہے، تو علم بھی دل کا فعل ہوا، اور دل میں ایمان ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ معرفت اور علم دونوں ایمان کا جز ہوا. یہی مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں. اگلا باب آ رہا ہے، بابو یا بابن من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان. یہ باب اس آدمی کے بیان میں کہ جو ناپسند کرے کفر میں لوٹنا، کما یکرہ، جیسے کہ ناپسند کرتا ہے آگ میں ڈالا جانا. تو یہ من الایمان، ایمان میں سے ہے. کفر سے انتہائی درجہ نفرت ایمانی عمل ہے. یہ ہے اس عنوان کا حاصل. اور اس باب میں، اس عنوان میں جو حدیث آ رہی ہے، وہ حدیث ما قبل میں تقریباً 3-4 باب پہلے گزر چکا ہے. اور یہ ثابت کرنا چاہا مصنف نے کہ اعمال ایمان کا جز ہے. یہاں پر منفی پہلو سے اعمال کو ایمان کا جز ثابت کرتے ہیں کہ کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرنا بھی ایمان کا جز ہے. یہ